بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں ننھے منھے بچے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ان بچوں کے ذریعے آپ تک ایک میسیج پہنچانا چاہیں گے کہ مرد اور عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ مرد کا طریقہ الگ ہوتا ہے، عورت کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ پڑھی جانے والی جو نماز کے اندر چیزیں ہیں وہ تو مرد بھی وہی پڑھیں گے، عورتیں بھی وہی پڑھیں گی، لیکن کھڑا ہونے کا جو طریقہ ہے، ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے، اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ کا جو طریقہ ہے وہ دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ عورت کے لیے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمارا اسکارف دوپٹہ اتنا بڑا ہو کہ کم سے کم ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ کپڑا کے اندر چھپ جائے، اسکارف کے اندر چھپ جائے، دوپٹہ کے اندر چھپ جائے، یہ بہت ہی بہتر چیز ہے۔ اس کے بعد ہم جب مرد ہاتھ اٹھائیں گے کھڑا ہونے کے لیے مستورات جو ہے وہ دونوں پیر بالکل ایک دوسرے سے ملا کر کھڑا ہوں گی، اور مرد کے لیے دونوں پیر کے درمیان کم سے کم اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، 4 انگلی کے درمیان 4 انگلی کم سے کم بیچ میں آ جائے، اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ کھڑا ہونے کا اور لباس کا طریقہ ہوا۔ اب اس کے بعد جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ عورتیں جو ہے بالکل تھوڑا سا اپنے کپڑا کے اندر سے جو ہے تھوڑا سا یہاں تک ہاتھ اٹھائے گی اور اپنے سینے پر جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو رکھ لیں گی۔ آپ ذرا اٹھائیں ہاتھ، جی نیت باندھ دیں، جی بالکل کپڑا کے اندر ہی اندر آپ بھی باندھ لیں۔ مرد کے لیے ہاتھ کو کان تک اٹھانا ہے، ہاتھ کو کان تک لے جانا ہے، اور عورت کے لیے جو ہے صرف تھوڑا سا ہاتھ اونچا کر کے اپنے سینے پہ باندھ لینا ہے۔ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، آپ بھی اٹھائیں، جی۔ اب مرد جو ہے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ مرد کو جو ہے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پہ جو ہے دایاں ہاتھ کا ہتھیلی ہوگا، اور عورت کے لیے جو ہے صرف یہاں رکھنے کے لیے کہا گیا، بس تھوڑا سا اس طرح رکھیں گے، انشاءاللہ اس کا یہی حکم ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے قیام کی حالت میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو جو ہے سجدے کی جگہ دیکھنا ہے۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ، یہ تو ہو گیا لباس کا طریقہ، نیت باندھنے کا طریقہ اور قیام کا طریقہ۔ اب اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جو ہے عورت تھوڑا سا جھکے گی، اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے رکوع میں جائے گی۔ آپ بھی جائیں رکوع میں، آپ لوگ بھی جائیں رکوع میں، جی۔ مستورات کے لیے تھوڑا سا جھکنا ہے، اور نماز میں مستورات جو ہے جتنا ایک اپنے سے چمٹ کر رہیں گی ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اب جو ہے پھر کھڑا ہوں گے اور سجدہ میں جائیں گے، یہ رکوع کا طریقہ ہوا۔ اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا جھک کر یہاں رکھیں، مرد جو ہے اپنے گھٹنے کو پکڑیں گے، اور عورت کے لیے جو ہے تھوڑا سا یہاں ہاتھ رکھا جائے گا، اور اسی حالت میں وہ رکوع کریں گے۔ جی آپ جائیں رکوع میں، رکوع 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 رکوع، جی جی ماشاءاللہ، آپ بھی تھوڑا سا اور جھکیں، جی۔ اب جو پھر کھڑا ہو کے آپ سجدہ میں جائیں، جی سجدہ میں جائیں گے، بالکل اپنے آپ سے ہر چیز کو جو ہے چمٹا کے رکھنا ہے، ہاتھ کو زیادہ پھیلانا نہیں ہے، اور بالکل اپنے بدن کو اپنے آپ سے چمٹ کر جو ہے یہ مستورات کا نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور دونوں پیر کو جو ہے دائیں طرف پھیلا دینا ہے، باہر نکال دینا ہے۔ آپ بھی جائیں رکو سجدہ، جی۔ یہ مستورات کا طریقہ، یہ پیر جو ہے دونوں باہر کی طرف ہونی چاہیے، دائیں طرف، اور آپ لوگ جائیں رکو سجدہ میں، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں مرد کے لیے ہاتھ کی انگلی جو ہے بالکل زیادہ کھلا ہوا نہ ہو، اور دونوں ہاتھ کے ناک کے ہاتھ کو جو ہے تھوڑا سا اپنے حالت پہ رکھیں، اور یہ کوہنی کو جو ہے اس سے الگ ہٹا کے رکھیں۔ پیر کی انگلی جو ہے بالکل یہ اس طرح ہونا چاہیے، ماشاءاللہ۔
یہ اصل طریقہ ہے سجدہ اور رکوع کرنے کے اعتبار سے۔ اب جو ہے ہم بیٹھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اب بیٹھے ہیں، نماز میں بیٹھے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جو ہے تحیات میں بیٹھیں گے۔ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں۔ جی، ہم نے شروع ہی میں بتایا تھا کہ اسکارف یا دوپٹہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ہاتھ اندر ہی چھپ جائے۔ اس طریقے سے جو ہے ہاتھ اندر ہی چھپنا چاہیے۔ بڑا کپڑا پہن کے جو ہے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ چھوٹے بچے کے ذریعے آپ تک نماز پڑھنے کا جو ہے وہ کیسے قیام کرنا ہے، نیت کیسے باندھنا ہے، اس کے بعد جو ہے رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، انشاءاللہ ہم سب کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔